السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیسر وام کے ساتھ میں ہوں افضل ایوبی۔ ناظرین، پاکستان میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام کی وجہ سے جہاں ٹیکس ٹارگٹ پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہاں موجودہ ٹیکس پیئر بھی پریشان ہے۔ کیا حکومت اس دفعہ ٹارگٹ پورے کر پائے گی؟ IMF کو اپنے اعتماد میں لے پائے گی؟ کیا ہونے والا ہے؟ کیا واقعی کوئی امید کی کرن ہے جو نظر آ رہی ہے؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ قمرالزمان چودھری صاحب، سب سے پہلے جو موجودہ حالات ہیں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ٹارگٹس پچھلے سال نومبر میں 17% کم ریونیو گروتھ اس دفعہ ہوئی ہے، اور پچھلے سال معاشی گروتھ تھی ہماری 6% تھی، لیکن اس بار وہ مائنس میں جا چکی ہے۔ اس سارے صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اب جو حالات ہیں اس کی نہج پہ اگر ہم بات کریں تو پچھلے سال کا اس سال کے ساتھ کمپیریزن جو ہے میرا خیال ہے کہ نہیں بنتا۔ اس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو جو آپ کی ڈیویلیویشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ سب سے بڑا عنصر ہے۔ پھر اس کے بعد ابھی جو آپ کی اکنامک کرائسس آپ کا اس وقت کنٹینیو کر رہا ہے، اس میں جو آپ کی سچویشن ہے اس وقت فارن ایکسچینج کے ریزروز کی اور فارن ایکسچینج کے ریفرنس پیمنٹس کی، وہ بڑی ہی مشکل صورتحال ہے۔ اب اس میں جو سارے اس سینیریو میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہم زیادہ مشکل میں ہیں، وہ ہے آپ کا فارن ایکسچینج کا جو ریٹ ہے اس وقت اوپن مارکیٹ کا، اور جو بینک کا ریٹ ہے اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں جو ڈالر ہے وہ اس کا اس وقت جو فرق ہے تقریباً 20 سے 25 روپے کا ہے، جو 225 روپے کا ہے وہ بھی نہیں مل رہا، وہ بھی اویلیبل نہیں ہے۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ ایکسچینج کا جو کم ہونا ہے، ایک تو جو باہر ہمارے ایکسپیٹریاٹ ہیں وہ بھی ہمیشہ بینک کے تھرو ہی بھیجتے تھے، لیکن اس وقت جتنا مارکیٹ کا ڈفرینس ہے وہ بھی لوگ پریفر کر رہے ہیں کہ ہم اپنا جو پیسہ ہے اس کو بینکنگ چینل کی بجائے کسی اور مینز کے ذریعے بھجوا دیں، اور الٹیمیٹلی ہر شخص کا جو گول ہوتا ہے وہ پیسے بنانا ہے، اور وہ اس میں اپنے جو زیادہ اماؤنٹ ہے اس کو ان کیش کر رہا ہے۔ ایک یہ مین ریزن بنی۔ پھر اس کے بعد آپ کی آہستہ آہستہ یہ دیکھیں چیزیں فوری نہیں ہوئی، یہ پچھلے 3 4 5 مہینوں سے جو چیزیں آہستہ آہستہ مشکل کی طرف ہم جا رہے تھے، اس میں کیا ہوا کہ آپ کی امپورٹ کم ہونا شروع ہو گئی، امپورٹ کی پیمنٹس آپ کے پاس کم ہونا شروع ہو گئی، بینکوں کے پاس جو ریزرو تھے وہ ختم ہونا شروع ہو گئے، اور آپ کا جو مینوفیکچرنگ کا ایک سائیکل تھا وہ آہستہ آہستہ ڈسٹرب ہوتا ہوا اس وقت جو ہے وہ بہت سارے جو یونٹس ہیں، ایون بڑے جو ٹیکسٹائل یونٹ ہیں، انہوں نے بھی آپ نے 2 دن پہلے دیکھا ہوگا کہ ٹیمپریری جو شٹ ڈاؤن ہے اس کا اناؤنس کر دیا۔ اب جب یہ سارا اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی تو آپ کے ٹیکس ٹارگٹس پورے ہوں گے نا، کیونکہ ڈے ون سے ہی ایک چیز میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو آپ نے ڈائریکٹ ٹیکسز کی بھی کلیکشن ہے، جو آپ نے انڈائریکٹ ٹیکس کی صورت میں رکھ لی ہے، ود ہولڈنگ کی صورت میں رکھ لی ہے، یہ جس دن تھوڑا سا ہمیں جھٹکا لگے گا ہم اس دن پرابلم میں آ جائیں گے۔ آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی کہتے رہے، بارہا ہم نے بار لیول سے بھی بات کی، جب بھی ہم نے ان کو پروپوزل بھیجی منسٹری کو، FBR کو، تو ہم نے ان کو ایک ہی بات کہی کہ آپ اپنا ود ہولڈنگ کے اوپر انحصار کم کریں، جو ایکچوئل ٹیکس کلیکشن ہے ہم اس کو اپنی بڑھائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز جتنے ہیں ان پہ ہم اپنا انحصار کم کریں۔ ہوتا کیا ہے، جو ہمارے ملکی حالات ہیں اس میں ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں پہ انحصار کم کرنے کی بجائے ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسز کے انحصار بھی بڑھایا، اور جو ڈائریکٹ ٹیکس کی ود ہولڈنگ کی کلیکشن تھی اس پہ بھی ہم میکسیمم چلے گئے۔ الٹیمیٹلی جو اب سچویشن بنی اس میں ان چیزوں کا جب امپورٹ آپ کی ڈسٹرب ہوئی ہے تو تمام چیزیں آپ کی نیچے کی طرف آ گئی، کولیپس ہونے پہ آ گئی۔ اچھا قمر صاحب، جس طرح آپ بتا رہے ہیں ہونڈی کو اور حوالہ کو فروغ دیا جا رہا ہے، جس طرح ڈالر کی صورتحال ہے، یہ ساری صورتحال ڈالر کے ریٹ کے کم اوپر نیچے ہونے سے ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے، یا کووڈ میں ہم نے دیکھا ہے جب بالکل لاک ڈاؤن رہا ہے اس کے باوجود ہم معاشی طور پر سٹیبل رہے ہیں، ہمارے ریونیو ٹارگٹ پورے ہوتے رہے ہیں۔ اس سال سیلاب بھی آیا ہے، اور سیلاب سے زیادہ تباہ کاریاں آپ نہیں سمجھتے سیاسی اور معاشی جو عدم استحکام اس کی وجہ سے سارے جی دیکھیں، اس میں تو کوئی شک اور شبے والی بات نہیں ہے نا۔ جب تک آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہوگی اس وقت تک لوگ آپ کے پاس نہیں آئیں گے، کوئی نیا انویسٹمنٹ نہیں لے کے آئے گا، کوئی شخص جو آپ کے پاس لوگوں کے پاس پیسے ہیں وہ بھی کھینچ کے پیچھے ہاتھ کھینچ کے بیٹھ جائیں گے، اور یہی ہوا نا ابھی کہ ہر شخص نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا پیچھے۔ جو آن گوئنگ ایک پروسیس تھا آپ کا مینوفیکچرنگ کا اور ٹریڈنگ کا، بزنس کا، وہ بھی ہالٹ ہو گیا اس وقت آ کے۔ ان لوگوں نے جو بزنس میں بڑی انویسٹمنٹس کرتے تھے انہوں نے بھی پیسہ اس وقت روک لیا کہ یار پتہ نہیں کیا سچویشن ہو جانی ہے، کس طرف حالات نے چلے جانا ہے۔ اس وجہ سے اوورآل کیا ہوا کہ جو اکنامک آپ کا اس وقت چاؤش کی سچویشن ہے، یہ سارے کا سارا ہم نے انہیرٹ تو اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے کیا ہے نا۔ جو پیچھے سے ہم دیکھیں نا کہ ہم کنٹینیوس
آپ 2000 سے چلیں اور اس کے بعد 2010 آ گیا, 2010 کے بعد 12-13 سے ہم نے اس طرح کی ایجیٹیشن کی پھر سے سیاست شروع کی جی جی کہ مسلسل چیزیں جو ہیں ہم نے اپنی چیزوں کو کور نہیں کر پائے. کسی ایک نہج پہ کنٹینیو کرنے نہیں دیا سیٹ اپ کو. جی جی ہر جو بھی گورنمنٹ آئی اس کو اپوزیشن نے اسٹیبل نہیں ہونے دیا, جو بھی اپوزیشن آئی اس نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے مل کے چلنا ہے. ہر گورنمنٹ نے اپنے ایک انداز سے چلے اور ہر اپوزیشن نے ایک اپنا کردار ادا کیا, اور اس سے اوپر آپ کی ماشاءاللہ جو خوبصورت اور طاقتور فورسز ہیں انہوں نے بھی اپنا پورا حصہ قمر صاحب, کیونکہ آپ ڈالا. پاکستان ٹیکس بار کو دیکھ رہے ہیں, پاکستان ٹیکس بار ماشاءاللہ پورے پاکستان میں تمام ٹیکس باریں اس کے نیچے ہیں, ان کو سب کو دیکھ کے چلتی ہے. تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کا بڑا ایک اہمیت ہے, وہ اکنامکس میں بہت ایکسپرٹ ہے, وہ بھی ڈالر پہ اس پہ گرپ پہ اپنی گرپ نہیں کر پائے. اس کی کیا وجہ؟ تو انٹرنیشنل طور پہ ہم کمزور ہو رہے ہیں یا جان بوجھ کے یہ کیا گیا ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں شاید جان بوجھ کے بھی کی جا رہی ہیں. لیکن پہلے بھی ایک جب شروع میں یہ سچویشن کریٹ ہوئی تو اس وقت آپ کے کچھ بینک انوالو تھے, کچھ آپ کے لوگ انوالو تھے, جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے بتایا مافیا تھا جو کام کر رہا تھا. اس میں کوئی شک نہیں, اور اب بھی وہی مافیا کام کر رہا ہے, اب وہ ڈفرینٹ انداز سے کام کر رہے ہیں. اور الٹیمیٹلی کیا ہے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ کریٹ کی گئی, جی جی ڈالر کی شارٹیج کی ایک سچویشن کریٹ کی گئی. دیکھیں اس میں ابھی کل ہی ایک بڑے ذمہ دار آدمی نے کہا جی ہم اس کی اسمگلنگ روک نہیں پا رہے, جی ڈالر کی جو اسمگلنگ ہے وہ ہو رہی ہے. اسماعیل صاحب بھی اس کا اقرار کر چکے ہیں جناب, ہم اب دیکھیں نا, اگر یہ ہو رہی ہے تو پھر یہ کس کا کام ہے روکنا؟ یہ گورنمنٹ کا کام ہے, گورنمنٹ کے پاس انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, یہ ان کا کام ہے. آپ اس کو روکیں نا. اگر آپ کے نالج میں ہے وہ لوگ کتنے طاقتور ہیں, کیا وہ اسٹیٹ سے زیادہ طاقتور ہیں؟ تو آپ ان پہ ہاتھ ڈالیں. اسحاق ڈار صاحب بھی کراچی گئے تھے, وہ بھی بے بس نظر آئے تھے, وہ کہہ رہے ان کے سامنے. میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ کیا اب گورنمنٹ بھی بے بس ہے اور آپ کے ادارے بھی بے بس ہیں. اتنا بڑا آپ نے اسٹرکچر جو بنایا ہوا ہے تو یہ کس لیے بنایا ہوا ہے؟ اگر یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو ان کو پکڑے نا بھائی, اٹھائیں ان کو. زور سارا چلتا ہے نا موجودہ ٹیکس پیئر پہ, مافیا کو ہاتھ ڈالنے کی. عمران خان صاحب نے ایک اپنوں کا بندہ جہانگیر ترین جس کو وہ کہتے تھے عمران خان صاحب کی وہ اے ٹی ایم ہے, تو ان کو ہی چھیڑا تھا نا وہ چینی کے اوپر, شوگر کے اوپر. تو ایک وہ پوری حکومت الٹا کے دکھا دی انہوں نے. یہ بھی تو ہے نا سر, مافیا چھوٹا تو نہیں ہے کوئی بھی, وہ کسی بھی جماعت سے تعلق ہو اس کا. کہ شاید اس شخص کا اتنا کردار نہ جتنا خان صاحب کی اپنی غلطیاں تھیں اس میں شامل ہیں, کہ انہوں نے پے در پہ ایسے فیصلے لیے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس ڈاؤن فال کا باعث بنے. اور ابھی بھی جو جس طرح کے وہ سٹیپس لے رہے ہیں, دیکھیں آپ نے اپنی ذات کو بعد میں رکھنا, پہلے آپ نے ملک کا سوچنا ہے. تو جب آپ ایک نعرہ لے کے چلتے ہیں, آپ ایجیٹیشن کی سیاست کرتے ہیں, تو اس وقت سب سے زیادہ نقصان اس ملک کا ہوتا ہے, اور اس سب سے زیادہ نقصان ایک عام شخص کا ہوتا ہے جو ڈیلی بیسس پہ کما کے کھاتا ہے. جب اس کا روزگار رکتا ہے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. قمر صاحب آپ 3 سال 3.5 سال حکومت رہی, انہیں سب الٹے فیصلے سمجھو کیے, لیکن آپ کا ٹیکس پیئر خوش تھا, آپ کے تاجر خوش تھے, آپ کے ٹارگٹ پورے ہو رہے تھے. وہ کیا وجوہات تھی؟ نہیں, اس میں دیکھیں نا, اس پیریڈ میں آپ کی امپورٹس بڑھی ہیں, اور جب امپورٹس بڑھی ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کی ٹیکس کلیکشن ٹھیک ہو جاتی تھی نا. ٹیکس کلیکشن کا تو دیکھیں کبھی بھی یہ ساری کی ساری جو فگرز ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ایف بی آر کا کمال نہیں تھا. یہ تو آپ کی جو آپ نے لگژری کی کچھ امپورٹ کی اور باقی جو چیزیں تھیں, بیسیکلی ہم ایک ٹریڈنگ کنٹری بن کے رہ گئے نا. تو جو امپورٹ آتی تھی را مٹیریل کی صورت میں آ گئی کچھ, اور باقی جو تھی فنش گڈز آتی تھی, اس کے اوپر جو ٹیکس آ جاتا تھا وہی آپ کا ٹیکس ٹارگٹ پورٹ. ابھی ایک اور دیکھ لیں ڈفرینس جو ہے, آپ صرف امپورٹ والے کو اس وقت صرف اور صرف ریکنسائل کر کے دیکھ لیں, جو بیسک باقی ٹیکس کلیکشن تھی وہ اپنی جگہ موجود ہے. آپ کا جو مین شارٹ فال آیا ہے وہ امپورٹ کی وجہ سے آیا, امپورٹ کے رکنے کی وجہ سے, اس کی وجہ سے آیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیٹر آف کریڈٹ کی بات ابھی عاشق صاحب نے کی, آپ سمجھتے ہیں ان کو بند کرنے سے اس کا اور کچھ سلوشن ہے, حل ہے؟ ایک فارم پالیسی بنائیں, کوئی بھی گورنمنٹ آئے اس پالیسی سے انحراف نہ کرے. رہی بات ٹیکس کلیکشن کی اور ٹیکس والے معاملات کی, دیکھیں اس میں آپ کے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ نئے ایونیوز جو ہیں ان کو تلاش کریں, اور جو آپ کے پروگریسو بزنس ہیں ان کو ٹیکس کریں. اور میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ ایک بات کہتا تھا کہ جتنی آپ نے انویسٹمنٹ پراپرٹی میں کر دی ہے, آپ نے سارا پیسہ ڈمپ کر دیا, اس کی آپ کو کوئی آؤٹ پٹ نہیں آئے گی. آج مجھے بتائیں ایک پلاٹ یا ایک سوسائٹی کتنے لوگوں کو روزگار دے رہی ہے؟ پھر 7 ایک پلاٹ جو ہے وہ اگر
اس پہ میں آپ کو بات کرتا ہوں. وہ لیگلی ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے. ایک پلاٹ کی جو قیمت ہے وہ 8 سے 10 کروڑ روپیہ ہے. وہ ایک بندے کو روزگار نہیں دیتی ہے. لیکن یہی پیسہ اگر بزنس میں لگتا, اس میں چاہے وہ ٹریڈنگ کا بزنس کرتا, چاہے وہ مینوفیکچرنگ کا بزنس کرتا, تو بہت سارے لوگوں کو روزگار کا ایک نیا وسیلہ بنتا. ٹھیک ہے, پیسے کو ڈمپ کرنا جو ہے وہ سب سے بڑا ہم نے نقصان کیا. دوسرا, ہم نے اپنی جو اوور آل ہمارا موسم ہے اس کی ہم خرابی کا باعث بنے کہ ہم نے جو گرین ایریاز تھا ان کو ختم کیا. اس کا ہم نے اناج کی اب آگے قلت آئے گی, آپ کو یہ چیزیں دیکھنے میں آئیں گی کہ جو ہمارا گرین فیلڈ ایریا تھا ہم نے اس کی تباہی کر دی. فروٹ والا جو بڑا اچھا ایریا تھا ہم نے اس کی تباہی کر دی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے. جی یہ تمام چیزیں اب ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائیں, اس کے مطابق چلیں. اور رہی بات ٹیکس کلیکشن کی, دیکھیں جب امپورٹ آپ کی رکے گی تو ڈیفینیٹ آپ کا انڈائریکٹ ٹیکس بھی کم ہوگا, ڈائریکٹ ٹیکس بھی کم ہوگا. بات ہے. اس کے لیے آپ نے انڈسٹری کو دوبارہ سے ریوائول کی طرف لے کے جانا ہے. یہ آپ کہیں کہ 2 4 6 دن میں 6 مہینوں میں کام ہو جائے, یہ کوئی نہیں ہونے والا. یہ اب ایک لانگ ٹرم پالیسی والی بات ہے, اور لانگ ٹرم پالیسی بنا کے آگے چلیں, بزنس کو پروموٹ کریں. اور لوگوں کو, کچھ لوگوں کے پاس اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ نے جو بات کی, بہت سارا پیسہ ہے, اس کا رائٹ ہے کہ اگر اس نے ٹیکس پیڈ اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ اس پیسے کو انجوائے کرے, جیسے چاہے خرچ کرے, اپنے اخراجات کرے. اس کے ساتھ آپ کے پاس اس وقت بھی ایک بہت بڑی بلیک اکانومی کی مارکیٹ ہے. آپ اس پیسے کو نیشنل گریڈ میں لانے کے لیے اس پیسے کا اہتمام کریں. بزنس کی لوگوں کو پروموشن کے لیے آپ ایگزمپشنز دیں, وہ لوگ ان بزنس کی جو اسکیمیں ہیں ان میں پیسہ انویسٹ کریں, آپ انڈسٹری کو لگائیں, اور پھر آپ اس ملک کو لے کے چلیں آگے اور اس کو چلائیں. اچھا قمر صاحب, رہی ایک اس میں سے پوائنٹ آپ کا رہ گیا, جو آپ نے 7E والی بات کی. دیکھیں 7E آپ نے لگانا تھا تو اس کا یہ طریقہ نہیں تھا. پراپرٹی کے اوپر کو ٹیکس اگر لگانا ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد تو یہ صوبوں کا استحقاق ہے. اور ہم نے تو آج تک 22 سال میں یہی پڑھا تھا کہ انکم ٹیکس آرڈیننس جو ہے یہ ریئل انکم ٹیکس کرتا ہے, ریئل ایکسپنسز کی بات کرتا ہے. تو پہلی دفعہ ہم نے فرضی انکم کی بات کی, اور فرضی انکم کو صرف فرضی انکم کی بات نہیں کی, فرضی انکم کو ہم نے ٹیکس بھی کر دیا. ہم نے 75 سال بعد یہ سمجھا WWF ہے, یہ صوبائی ٹیکس ہے, یہ صوبائی ٹیکس ہے. اور اس آج کو ہم بھی نہیں سمجھ سکے 7E کو بھی. اس کی کلیکشن جو ہے وہ FBR کرنا چاہ رہا ہے, لوگوں کو آج بھی نوٹسز دے رہے ہیں. ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا, ہائی کورٹ نے ٹیکس پیئر کی فیور میں ڈیسائیڈ کیا کہ اب صوبوں کا کام ہے کلیکٹ کریں. FBR اس پہ بھی بزید ہے, آج بھی WWF کے نوٹسز اب بھی دیے جا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ہر جگہ ہم نے اپنی جو لمٹس ہیں, قانون نے ہمارے کردار کو متعین کیا, ہم سب لوگ اپنی لمٹس کو کراس کرتے ہیں. تمام اداروں نے یہ کام کیا ہے کہ اپنے لمٹ سے جا کے کام باہر کرتے ہیں, جو اصل اپنا کام ہے وہ کوئی نہیں کرنے کے لیے. کنکلوڈنگ پروگرام کو اینڈ پہ میں چاہتا ہوں ہم ایسی کچھ چیزیں اپنے عوام تک پہنچائیں, اپنے ڈپارٹمنٹ تک پہنچائیں جن کا شاید کوئی اثر ہو جائے. اب اس وقت موجودہ حالات میں حکومت کے پاس ڈالر نہیں ہے, حکومت کو ڈالر چاہیے. اگر ڈالر ہوں گے تو عوام کو بھی کوئی ریلیف دے پائے گی حکومت, کوئی ڈالر کو اسٹیبل کر پائے گی, اس کو جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں, کم ہو رہی ہیں, ان کو بھی اسٹیبل کر پائے گی. تو کون سا ماڈل ہمیں اپنانا چاہیے؟ چائنا نے جو کیا وہ, انڈیا میں جو ہوا وہ, یہ امریکہ میں جو ہوا وہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے یہ بات کہی کہ گورنمنٹ کو اس وقت انسینٹیو دینا پڑے گا ان لوگوں کو جن کے پاس پیسہ ہے, جن کے پاس گرے ایریا میں پیسہ پڑا ہوا ہے. ان لوگوں کو انسینٹیو دینا پڑے گا کہ وہ پیسہ باہر لے کے آئیں اور وہ انویسٹمنٹ کریں. وہ انویسٹمنٹ کے ڈفرینٹ موڈز ہو سکتے ہیں. جیسے گورنمنٹ کے لیے یعنی آپ نے مختلف قسم کی جو پروڈکٹس ہیں, جس میں گولڈ بھی اس کی خریداری ہے, جس میں آپ کے ادروائز ریزرو بنانے کے لیے آپ سلور کی خریداری کر سکتے ہیں. اس میں پھر آپ کے پاس جو انٹرنیشنلی جس طرح سکوک بانڈز اور باقی جاری کرتے ہیں گورنمنٹ, اس طرح سے ایک اپنے بانڈز جاری کر کے تو لوگوں سے اس انویسٹمنٹ میں پیسہ لے سکتی ہے, اور اس کے اوپر آپ ریٹ آف ریٹرن دے سکتے ہیں, یا ادروائز انویسٹمنٹ کے اوپر ایگزمپشن دی جا سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ بزنس کی ایگزمپشن. نہیں صاحب, میں تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں یہ چیز تھوڑی سی ڈسکس ہو جائے ہماری, تاکہ ہم جو چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو وہ سمجھ آ جائے. امریکن جس طرح, جب ہمارے جس ملک کے حالات ہیں اس سے بھی بدتر ان کے حالات تھے, جب امریکہ نے اپنی کرسیں چھاپ کر سونا خریدا عوام سے, کوئی شرائط کے بغیر, کوئی قدغن نہیں لگائی, کوئی کچھ سے نہیں پوچھا جائے گا. آج تک وہ سونا ان کے پاس ذخیرہ ہے, اسے انہوں نے
सोने की कीमत आज जो बढ़ रही हैं हम देख रहे हैं, क्योंकि वो कभी कम नहीं होती। पैसा, करेंसी, जितने भी तरक्की पजीर ममालिक है, सबका बेड़ा गर्क करने वाली ये पेपर करेंसी है, जिसको आज तक हम नहीं समझ पाए, या हम लोगों को समझा नहीं पाए, या लोगों को एतमाद में नहीं ले पाए। सोने के इवज़ जो पेपर करेंसी छापी जाती है, हमारे पाकिस्तान में इतनी करेंसी छापी गई है, सोना था ही नहीं है, ज़खायर ही नहीं है सोने के। अगर हुकूमत अब भी ये स्टेप ले ले, पाकिस्तान में जिन लोगों के पास सोना है, सोना तो हमारी आवाम नहीं पहनती ज़्यादा, अब तो चोरी डकैती जैसे हालात हैं, ऐसे हालात में सोना नहीं पहना जाता। तो हुकूमत ऐसा स्टेप ले, कोई जिसके पास जितना भी सोना है सब खरीद ले, पेपर करेंसी छापे, सोना खरीदे, कोई उनसे कोई ना पूछा जाए, कोई शर्त ना पूछी जाए, तो अपने जो ज़र मुबादला उसको बढ़ा सकती है, मुमकिन है। जी, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने देखें, ये डिफरेंट बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट बेसिकली लोगों को इनकरेज करती है कि उनके पास जो पैसा है, जो उनके पास वसाइल हैं, उनको बाहर लेके आएं। जी जी उन पैसे की इन्वेस्टमेंट दो शेप में है। एक इन्वेस्टमेंट है जनरल बिजनेस में, जिसकी मैंने पहले आपसे बात की कि इंडस्ट्री में या बिजनेस में लेके आएं। दूसरी इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की सूरत में होती है। जी जी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी आप ला के लोगों से पैसा लेके और उसको भी आगे ले सकते हैं। फिर तीसरा, जिस तरह आपने ये अमेरिका वाली मिसाल दी, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने रिजर्व भी उस वक्त क्रिएट किया और उन्होंने वो सक्सेसफुल भी रहे उस मॉडल पे। उसके बाद पाबंदी भी लगा दी। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप लोगों को इंसेंटिव दें कि हम आपसे नहीं पूछते कि आपसे कहाँ से पैसा आया है या आपने गोल्ड कब से लिया है, किस तरह लिया है। तो लोगों से अगर आप गवर्नमेंट बाय करती है तो उसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आपके रिजर्व भी ऊपर जाएंगे और उसके ऊपर लोगों को भी एक बेनिफिट मिलेगा। देखें, बेसिक आपका जो सारे का सारा सिस्टम है, ये सर्कुलेशन ऑफ मनी से ही चलना है। जी जी पैसे को जितना घुमाएंगे, जितना बिजनेस में इस्तेमाल होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट्स में इस्तेमाल होगा, तो अल्टीमेटली आपकी सर्वाइवल जो सब बनेगी। पॉलिसी जब ये पैसा गवर्नमेंट के पास वाफर मिकदार में आता है, उसकी इन्वेस्टमेंट के आप प्रोब करके इसमें डिफरेंट आप डिज़ाइन करके मॉडल्स उन शोबा जात में आप उसकी इन्वेस्टमेंट करके फिर आगे अल्टीमेटली उसको आप बिजनेस साइकिल में ला सकते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। फिर देखें, जिस तरह आपने स्टॉक मार्केट में भी पहले 2-3 किस्म की एग्जम्पशंस दी, बड़ी स्पेसिफिक थी, अब उसको थोड़ा सा लिबरल हो के उस पर दे दें, उस एमनेस्टी को दे दें। आप एमनेस्टी का शायद मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था। वो कर लें, प्राइस पॉइंट भी हुकूमत ने बंद किए थे, उनको तो डॉलर में बदल लें, बड़ा इनाम रख दें। हाँ, इसमें कन्वर्ट करके, यही मैं इन्वेस्टमेंट की जो बात कर रहा हूँ ना, यही सिक्योरिटीज़ की इन्वेस्टमेंट है ना, हाँ जी, कि आप अपने बॉन्ड्स की सूरत में, आप शेयर्स की सूरत में, आप डिफरेंट जो स्कूप बॉन्ड्स जारी करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उनकी सूरत में, तो आपको कोई ना कोई एक बड़ा ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ेगा जो लोगों को अट्रैक्ट करे और जिसमें ये लोगों को समझ आए कि यार दिस इज़ द रियल इन्वेस्टमेंट, इसमें हमें जाना चाहिए, जिसमें मुल्क का भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है। जी जी ये लोगों को बात समझानी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि अगर हमने इसको और थोड़ा सा टाइम ज़ाया कर दिया, जिस तरह हमने पिछले 6-8 माह में मुख्तलिफ चीज़ों में टाइम ज़ाया हो गया, ये अगर 6-8 माह टाइम हमने ज़ाया कर दिया तो फिर ये शायद हमारी जो परचेजिंग पावर है ये और कम हो जाएगी। आम बंदे की जब परचेजिंग पावर कम होगी, जब मैसेज जो है इसमें इन्वेस्टमेंट में आएंगे और इस तरफ आएंगे, पैसे को लेके आएंगे, तो फिर गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। अगर स्पेसिफिक लोग ही आएंगे, स्पेसिफिक लोग ही उसमें बेनिफिशियरी होंगे, तो शायद उसमें मुल्क जो बेनिफिट चाह रहे हैं हम, जो आपने बात की, जिस प्रपोजल की आप डिस्कस कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और गवर्नमेंट के जो रिजर्व्स हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाए, फिर वो शायद नामुमकिन होगी। इसलिए इसको गवर्नमेंट को एज अर्ली एज पॉसिबल इन तमाम चीज़ों को, जो जितने तमाम स्टेक होल्डर हैं उनको लेके बैठें, एक फाइनल डिसीजन करें और उस फाइनल डिसीजन को 10-15 साल के लिए एक दफ़ा बनाएं। जो गवर्नमेंट इसमें तब्दील हो, लेकिन इन पॉलिसीज में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। इंडिया पे भी कमर साहब ऐसे ही है, उन्होंने मुआशी इमरजेंसी लगा के हाँ, कुछ स्टेप लिए थे, स्टेप जिसका आज तक इंडिया की हुकूमत को फायदा हो रहा है। देखें ना आप, पिछला जो 8-10 साल का एरा है उसमें उन्होंने चीज़ों को सीधा किया। मोदी ने जब आया तो उसने आके आपके पैसों वाला जो दरबारों से उन्हें बड़े बड़े मंदिरों से सोना उतार लिया, कब्जे में ले लिया था। तो देखें, इसमें तो जब स्टेट के मामला आते हैं उसमें तो हर्ज नहीं है। जी जी लेकिन इसमें सिर्फ एक ये शर्त होनी चाहिए कि जब आप लोगों से पैसा लें, आप उन लोगों का हक ड्यू तौर पे अदा ना करें। सही। उसमें फिर बेईमानी नहीं होनी चाहिए, उसमें फिर डंडी ना मारें कि जो पैसा आपने लिया लोगों का, जिस तरह आपने 98 के बाद आपने फॉरेन करेंसी अकाउंट अब लोगों के फ्रीज किए और लोगों को बेचारों को कोई बेनिफिट नहीं दिया। स्टेट ने तो बेनिफिट ले लिया,
اور دوسرے جو بینیفٹ لینے والے تھے طاقتور ہلکے وہ مار طاقتور بیچارے لوگ وہ جی لے جی گئے، اور ایک عام شخص جو اپنے پیسے بچا کے بیٹھا تھا یا اپنی انویسٹمنٹ بچا کے بیٹھا تھا، اس نے آپ کے بینکنگ سسٹم کو بھی اسٹرانگ کیا، اس نے ملک کو بھی اسٹرانگ کیا فارن ریزرو رکھ کے، اور رولز آپ آف نے لا اس کا نقصان کیا۔ رولز یہ آف لا زیادتی نہیں رولز ہونی آف لا کا جب امپلیمنٹ نہیں ہوگا چاہیے۔ صحیح، بالکل، یہ جو بالکل تمام لوگوں کے لیے ایک فیئر ٹرانسپیرنٹ اپرچونٹی دیں اور پھر اس ملک کو آگے چلائیں، یہی اس کے حل ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں۔ قمر صاحب ہم نے تھوڑا سا ڈسکشن کی تھی زمین کے اوپر، جو ہمارے غیر آباد زمینیں ہیں 75% پڑی ہوئی ہیں، کیا واقعی ان پہ ہم ایگریکلچر کے ذریعے اب ہم سروائیول کر سکتا ہے ملک؟ ہمیں امپورٹ کی ضرورت ہے، غیر ملکی قرضوں کی ضرورت ہے؟ اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے وہ جی ایک جی بڑا وہ امپورٹنٹ رول کر ادا لیں کر سکتی ہے۔ جی جی اس میں جو تو اسٹیٹ لینڈ ہے، اس میں دو طرح کا کام ہو سکتا ہے۔ ایک تو کچھ اپنا اس وقت آپ کو بھی پتہ ہے کچھ کارپوریٹ فارمنگ ہو رہی ہے بڑے لیول پہ، جی جی آپ ان کے ساتھ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جا کے اور اس زمین کو ہم آباد کر سکتے ہیں، ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے گورنمنٹ ان کو دے، اور اس میں دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ کا جو ابھی بالکل وہاں سے کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے، ایک تو وہاں سے آپ کو آؤٹ پٹ آنا شروع ہو جائے گی۔ دوسرا ظاہر ہے جب اس ایریا اس سیکٹر میں لوگ جائیں گے تو وہاں پہ بھی ایک نئی اکنامک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جائے گی، جو آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ضروری ہے۔ پھر دوسری دو طرح کی لینڈ، دوسری جو ہے وہ پرسن اونڈ لینڈ ہے، لوگوں کی زمینیں ہیں ذاتی، اور ان کے پاس اس وقت کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس زمین کو آباد کر سکیں۔ اس میں مجھے بڑا افسوس ہوا یہ لاسٹ جب آپ نے ذکر کیا کہ گورنمنٹ نے 17 ارب روپے کے لیے ان کا ایک پیکج کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا کہ یہ اتنے ریٹ آف پرسنٹ پہ انٹرسٹ ملے گا۔ ہوگا۔ جی جی میرے خیال میں اس وقت سب سے مشکل حالات جو ہیں عام شخص جو کاروباری ہے اس سے ہٹ کے جو ذمہ داری سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے ہیں۔ جس وقت فصل لگانے کا ٹائم ہے ان کو کھاد مہنگی ملتی ہے، ہر چیز مہنگی ملتی ہے، کوئی بیج شک نہیں مہنگا ملتا ہے، ان کو اس وقت جو اچھا بیج ہے وہ نہیں ملتا۔ صحیح کہہ پھر رہے ہیں۔ تیسری بات ہے جو اس وقت فیول کی پرائسز ہیں، جو جن ایریاز میں ان ایریگیٹڈ ایریا ہیں جہاں پہ ٹیوب ویل کے ذریعے سے بوائی ہوتی ہے، وہاں پہ ڈیزل کی کھپت ہے، اور جو اس وقت ڈیزل کا ریٹ ہے وہ کسان کے بارے میں آ ہی نہیں سکتا۔ 228 روپے سر، بہت مہنگا ہے۔ اور اس سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ جس وقت اس کی فصل تیار ہوتی ہے پھر ریٹ کم ہو جاتا اس ہے۔ وقت اس کا ریٹ کم ہو جاتا ہے۔ ابھی جس چینی دن- والوں نے کیا ہے، گنے کے ریٹ کے اوپر کیا ہے جس سر۔ دن جی جی جس دن ذمہ دار کے ہاتھ سے فصل نکلتی ہے، مڈل مین کے ہاتھ میں جاتی ہے، اسی دن اس کا ریٹ جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ حکومت اب سے بھی بے بس ہو گئی تھی۔ یہ جی جی ہمیشہ سے پچھلے ایک سمجھیں کہ ہم شاید پچھلے 50 سالوں سے اس ایک سچویشن کا شکار ہیں کہ جس وقت فصل آتی ہے اس وقت کسان کو ریٹ کم ملتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس سسٹم کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ کی جو پرچیزنگ ہے، جس طرح گندم کی پرچیز کرتی ہے، کچھ فصلوں کی پرچیز ہوتی ہے، اس میں بھی لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ جی جی اس میں باردانے کا ان کے لیے ایشو ہے۔ آپ اس کو ایک فری سٹائل میں اس کو دے دیں کہ گندم کی جو خریداری ہے اس کا جو گورنمنٹ ریٹ فکس کرتی ہے، یہ اس کا سب سے زیادہ نقصان ہی ٹریڈر کو ہوتا ہے۔ جب ہم جی اس جی کو تھوڑا سا اگر مینیج کر کے ایک سسٹم کے ذریعے ان لوگوں سے پراپر طریقے سے خریداری کر کے گورنمنٹ صحیح طرح سے خود خریداری کرے، عام لوگوں کو بین کرتے ہیں خریداری، صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں جی جی پھر اس پروڈکٹ کو آپ لے کے آئیں تو کسان کو بھی فائدہ ہے، جی اور اس کو اس کی جو صحیح اس کی مزدوری ہے کام کرنے کی وہ بھی ملے گی، اور الٹیمیٹلی اسٹیٹ کو فائدہ ہوگا کہ یہ جتنا چیزیں ہیں یہ عام لوگوں کے لیے بین کر کے اسٹیٹ اس کو اسٹیٹ صرف سرو کریں۔